پہلے یہ بات کا علم ہونا ضروری ہے کہ امام حسین کا گھرانہ کتنا افضل و اعلیٰ ہے۔ اگر بات کی جائے امام حسین کے نانا جان کی تو لکھتے لکھتے زندگیاں ختم ہو جائے، قلم ٹوٹ جائے، سیاہی ختم ہو جائے، اوراق ختم ہو جائے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و صاف نہ ختم ہو۔ کیا شاعر نے کیا خوب کہا، ہو گئی زندگیاں ختم قلم ٹوٹ گئے، یا رسول اللہ آپ کی وصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اگر بات کی جائے آپ کی والدہ کی تو کیا ہی شان ہے، نماز تو پڑھتی ہی پڑھتی، جب نفل نماز پڑھتی تو ساری رات قیام میں گزار دیتی، اور جب سجدے میں جاتی تو ادھر سے باہر آتی، اللہ اکبر اللہ اکبر، سجدے سے سر کو اٹھاتی اور عرض کرتی، مالک تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی ہے کہ تیرے محبوب کی بیٹی دل کھول کر سجدہ بھی نہ کر سکی، کہ تیرے محبوب کی بیٹی دل کھول کر سجدہ بھی نہ کر سکی۔ ارے نماز کی اہمیت ان سے پوچھو، نماز کی اہمیت ان سے پوچھو۔ اگر بات کی جائے آپ کے والد گرامی کی تو جب عصر کی نماز قضا ہونے کو لگتی ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، سر مصطفیٰ جولی میں ہے، آنکھوں سے آنسو، جب ایک آنسو گرتا ہے تو آنسو بھی کتنی قسمت والا ہے، قسمت والے کا آنکھوں نبیوں کے سردار کے چہرے مبارک پہ گر رہا ہے۔ تو میرے آقا آنکھ کھولتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، علی کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے نماز قضا نہیں ہوئی، کبھی نماز نہیں رہی تو نماز قضا ہو رہی ہے، اس وجہ سے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو حضور نے فرمایا، علی قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے؟ قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے؟ تو حضرت علی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں قضا کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورج کو اشارہ کیا، جو اپنے مقررہ وقت پر غروب ہوتا تھا، آج مجھے بھی واپس جانا پڑا کیونکہ اشارہ کرنے والے کا ہو گیا تھا، اس وجہ سے وہ سورج واپس پلٹا۔ وہ جو علی کی اثر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی، وہ جو چھپے آفتاب کو موڑ دے انہیں اختیار دیا گیا۔ اگر بات کی جائے آپ کے بھائی کی تو آپ کے بھائی کا صبر دیکھیں کہ آپ گھر کے سامنے دروازے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عربی دیہاتی آتا ہے، آخر آپ کو برا بلا کہتا ہے، آپ کے والد گرامی آپ کے ماں باپ کو برا بلا کہتا ہے، تو آپ نے آگے سے گالی نہیں دی، آگے سے اس کو جواب نہیں دیا، فرمایا، پوچھا کیا تو بھوکا ہے، کیا تجھے کوئی پیاس لگی ہے؟ تو پھر وہ گالیاں دیتا ہے۔ آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ اندر جاؤ، اندر سے جا کر ایک دن کی تھیلی لے کے آؤ۔ جب وہ خادم اندر گیا، اس نے لا کر دن کی تھیلی حضرت امام حسن کو دی، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تھیلی اس اعرابی جو کہ گالیاں دے رہا تھا اس کو دی اور فرمایا، ابھی گھر میں یہی ہے، اگر اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہوتا تو تجھے دے دیتا۔ آج اس کے برعکس ہمارا حالت کیا ہے؟ اگر ہمیں کوئی ایک گالی دے تو ہم اس کو اس کے بدلے 10 دیتے ہیں۔ سوا اور بندہ آگے گالی نہ دے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دے، اپنے ماں باپ کو کوئی گالی نہ دے۔ صحابہ بیٹھے، یا رسول اللہ اپنے ماں باپ کو بڑا کون گالی دے گا؟ اپنے ماں باپ کو کون گالی دے گا؟ حضور نے فرمایا، جب تم کسی کو گالی دیتے ہو تو جنت تمہیں گالی دیتا ہے، تو اس طرح تم اپنے ماں باپ کو بھی گالیاں دیتے ہو۔ امام حسین نے آگے سے گالی نہیں دی بلکہ انعامات سے نوازا۔ علاقی کا دل جو ہے دہلا، وہ کہتا ہے میں یہ گالیاں نکال رہا ہوں، یہ آگے سے مجھے انعامات سے نواز رہے ہیں، توبہ کرتا ہے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب باری امام حسین کی اگر بات کی جائے تو امام حسین کی کیا ہی شان بلند ہے۔ امام حسین کی بات کی جائے تو جب یزید نے مختصراً بیان کرتا ہوں کہ جب یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پلید ہاتھوں پر بیعت کرنے کا کہا تو اس منظر کا نقشہ شاید یوں کھینچتا ہے، شاید کہتا ہے کہ جاہل کو اگر جوہر کا انعام دیا جائے، جاہل کو اگر جوہر کا انعام دیا جائے، اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے؟ میں
مسلمانوں کی توہین ہے، ہندو کی حقت ہے، کم ضبط کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے، کم ضبط کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے، یعنی جو جس بات کا عہد ہی نہ ہو اگر اسے وہ کام سونپ دیا جائے تو پھر بربادی ہی بربادی ہوتی ہے۔ امام حسین نے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہ دیا۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ جس ہاتھ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام کائنات کے سردار چوما کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے بوسہ لیا کرتے تھے، اس ہاتھ کو میں اس پلنگ کے ہاتھ میں کیسے دے دوں؟ تو امام حسین کی شان بہت بلند ہے۔ تو جب امام حسین کا وقت وصال قریب آیا تو جب امام حسین زخموں سے چور یزیدی فوج لائنوں کا مقابلہ